ایک دور تھا جب پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت صرف 3 روپے تھی اور پاکستان کا بیرونی قرضہ بہت ہی کم تھا، کیونکہ قیام پاکستان کے بعد حکومت کو قرضہ لینا پڑا۔ پھر حکمرانوں کی غلط پالیسیوں، کرپشن، کمیشن خوری اور غلط فیصلوں کی وجہ سے ملک قرضوں کے دلدل میں ایسے پھنسا جس سے نکلنا اب آسان نہیں۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں پاکستان اتنے قرضوں میں کیسے ڈوب گیا اور کون سے حکمران نے کتنا قرضہ لیا، اور آج ہر پاکستانی شہری کتنے روپے کا مقروض ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں غلام حیدر، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ تاریخ پاکستان سے مراد اس خطے کی تاریخ ہے جو 1947 کو تقسیم ہند کے موقع پر ہندوستان سے الگ ہو کر اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلایا۔ تقسیم ہند سے پہلے موجودہ پاکستان کا خطہ برطانوی راج کا حصہ تھا۔ اس سے قبل اس خطے پر مختلف ادوار میں مختلف مقامی بادشاہوں اور متعدد غیر ملکی طاقتوں کا راج رہا۔ پاکستان کی تاریخ کا آغاز 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام سے ہوا۔ اس جماعت کے قیام کا مقصد ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کے مفاد کا تحفظ اور ان کی نمائندگی کرنا تھا۔ 29 دسمبر 1930 کو فلسفی و شاعر ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال جنوب مشرقی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک خود مختار ریاست کا تصور پیش کیا، اور آخر کار مسلمانوں کی ایک لمبی اور انتھک کوششوں کے بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان عرض وجود میں آیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان کا نظام جب تک قائد اعظم کے تربیت یافتہ سیاسی قائدین کے ہاتھوں میں رہا، ملک بدعنوانی اور مفاد پرستی جیسی لعنتوں سے محفوظ تھا۔ حتیٰ کہ غلام محمد اور سکندر مرزا جیسے افراد کو جو پاکستان کی سیاسی تاریخ سے اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیے جاتے، ان کا دور حکومت بھی مالی بدعنوانیوں سے پاک تھا۔ ان کے شدید مخالف بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ سیاسی کٹ جوڑ اور سازشیں اپنی جگہ، مگر وہ کبھی بھی مالی بدعنوانیوں میں ملوث نہیں رہے۔ قیام پاکستان کے ابتدائی زمانے میں بدعنوانیوں کا تصور تک نہیں تھا۔ ایک عام آدمی بھی دیانت دار اور ملک و قوم سے مخلص تھا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ قیام پاکستان کے موقع پر پاکستان آنے والے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کا وقت آیا تو حکومت نے سرکاری ملازمین سے ان کی تنخواہوں کی تفصیلات طلب کیں، اور جس نے اپنی جو تنخواہ بیان کی اس کے مطابق وہ ادا کی جانے لگیں۔ پھر جب ان ملازمین کا ریکارڈ پاکستان منتقل ہوا تو حکومت نے ملازمین کی بیان کردہ تنخواہوں کا سرکاری ریکارڈ سے موازنہ کرنے کے لیے ایک خصوصی کمیٹی قائم کی۔ کمیٹی نے جب ریکارڈز کا جائزہ لیا تو یہ بات سامنے آئی کہ ملازمین کے بیان کردہ اور سرکاری ریکارڈ میں ظاہر تنخواہوں میں 1 پیسے کا بھی فرق نہیں تھا۔ پاکستان جب معرض وجود میں آیا تو معاشی حالات بہت کمزور تھے۔ سرکاری دفاتر کے لیے بلڈنگز بھی نہیں تھیں۔ بہت سے رہنماؤں نے اپنے گھر خالی کر کے سرکاری دفاتر کے لیے دے دیے۔ اس وقت پاکستان کی ساری معیشت کا انحصار صرف اور صرف زراعت پر تھا۔ پھر زراعت جدید طریقے سے نہ ہونے کی وجہ سے پیداوار بھی اتنی اچھی نہیں تھی کہ اسے غیر ملکی منڈیوں میں ایکسپورٹ کر کے بیچا جا سکے اور زر مبادلہ کمایا جا سکے۔ اس وقت امریکی ڈالر کی قیمت 3 پاکستانی روپے کے برابر تھی۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک طرف پاکستانی معیشت ترقی کرنے لگی اور لوگوں کا رجحان صنعتوں کی طرف بڑھتا گیا، جس سے پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا گیا اور پاکستان غیر ملکی زر مبادلہ کمانے لگا، تو دوسری جانب عوام اور حکمرانوں کی خواہشات بڑھنے لگیں۔ اس طرح مختلف ممالک سے چیزیں امپورٹ ہونا شروع ہونے لگیں۔ اس صورتحال میں پاکستان دیگر ممالک کو پیسہ دینے لگا اور باہر سے اپنا پیسہ آنا کم ہو گیا، جس سے پاکستانی روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں کم ہونے لگی۔ لیکن ساتھ ساتھ پاکستان غیر ملکی سرمایہ کاروں کی نظر میں بھی آ گیا اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے منصوبے شروع ہو گئے۔ لیکن پاکستان میں سیاسی ہلچل نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو بہت ہی مایوس کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے سرمایہ پاکستان کی جگہ دوسرے ملکوں میں لگانا شروع کر دیا۔ اس طرح جیسے جیسے غیر ملکی سرمایہ نکلنا شروع ہو گیا، پاکستانی روپے کی قدر میں کمی آتی گئی۔
हमारे हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों, करप्शन, कमीशन खोरी और गलत फैसलों की वजह से संतों में कमी वाक़या होने लगी और फिर कुछ गलत फैसलों की वजह से मुल्क में सिक्योरिटी खदशात और बदअमनी फैलने लगी, जिसकी वजह से गैर मुल्की तो क्या पाकिस्तानी भी अपने मुल्क में सरमायाकारी करने से कतराने लगे और अपना सरमाया दूसरे मुल्कों में लगाना शुरू कर दिया। नतीजा ये निकला कि मुल्क की पैदावार इंतहाई कम हो गई और ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दूसरे ममालिक से चीज़ें आने लगीं, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी आ गई और इस कमी को पूरा करने के लिए गैर मुल्की कर्जे लिए जाने लगे। चलिए अब देखते हैं कि किस हुक्मरान ने कितना कर्जा छोड़ दिया था। क़याम पाकिस्तान से लेकर अयूब खान के मार्शल लॉ तक पाकिस्तान पर कुल कर्जा $350 मिलियन था और फिर अयूब खान के सुनहरी दौर में ये कर्जा 170 मिलियन तक आ गया था। तकरीबन $180 मिलियन का कर्जा अदा करके कम कर दिया था। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान पहली बार दूसरे ममालिक को कर्जा देने लगा था। इन ममालिक में जर्मनी जैसा मुल्क भी शामिल था। इसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में ये कर्जा $6,341 मिलियन तक जा पहुंचा। इस कदर ज़्यादा कर्जे की वजह एटमी मंसूबे की शुरुआत थी जो उसी दौर में शुरू हुई थी, जिस पर एक भारी रकम खर्च हुई थी। इसके बाद जनरल ज़ियाउल हक के दौर में ये कर्जा $12,913 मिलियन तक जा पहुंचा। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि इस दौर में पाकिस्तान ने रूस जैसी अपने वक्त की सुपर पावर के साथ 11 साल तक मुसलसल बरसरे पे कार था। इसी दौर में एटमी मंसूबे पर बहुत पैसा खर्च हुआ। F-16 तैयारे खरीदे गए और सबसे ज़्यादा छोटे डैम बनाए गए। इसके बाद यके बाद दिगरे बेनज़ीर और नवाज शरीफ का दौर हुकूमत शुरू हुआ। इनके गलत फैसलों और करप्शन की वजह से पाकिस्तान बैरूनी कर्जे तले इतना दब गया कि निकलना नामुमकिन हो गया। इस तरह इनका पहला दौर हुकूमत ख़त्म होते वक्त $39,000 मिलियन कर्ज हो गया था। इस तरह इन दोनों बहन भाई के 10 साल दौर में तकरीबन $26,900 मिलियन के कर्ज लिए गए, जो उस वक्त पाकिस्तान की तरीक का तबाह कुन कर्जा था। और इन 10 सालों में 250 अरब रुपए के मोटरवे के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। इसके बाद मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में बहुत कुछ गलत फैसले हुए, जिससे पाकिस्तान दहशतगर्दी और बदअमनी जैसी लानतों में मुब्तला हो गया। ताहम इसके अपने दौरे हुकूमत में ये कर्जा $5,000 मिलियन कम हो गया। याद रहे मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान हालात जंग में था। 2008 में पीपल पार्टी के दौर में जब यूसुफ रज़ा गिलानी ने इक़्तिदार संभाला तो फ़ौरन 7.6 बिलियन IMF से भारी शराइत के साथ कर्जा लिया। इस तरह 2013 में आसिफ ज़रदारी ने $14,100 मिलियन कर्जा ले चुका था और ये पाकिस्तान की तरीक का तबाह कुन कर्जा था। इस दौरे हुकूमत में सिर्फ मुल्तान में चंद पुलों के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता। 2013 के बाद नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान का कुल कर्जा $84,000 मिलियन से तजावुज़ कर गया था। इस तरह नवाज शरीफ के दौर में $35,900 मिलियन का कर्जा लिया गया। ये सारा पैसा दहशतगर्दी ख़त्म करने, ऑपरेशन ज़ारबे आज़म, बिजली घर और मुल्तान में मेट्रो बस चलाने के साथ साथ लंदन में नवाज शरीफ के फ्लैट्स और मिल्स बनाने में खर्च हुआ। ये कर्जा पाकिस्तान के पिछले 66 सालों के कर्ज के बराबर था। इन 10 सालों में कितना कर्जा लिया गया, आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। 2018 से 10 साल पहले यानी 2008 तक हर पाकिस्तानी शहरी सिर्फ $35,000 का मकरूज़ था, जबकि 2018 में हर पाकिस्तानी शहरी तकरीबन 1,20,000 से ज़्यादा मकरूज़ था।
جب 2018 میں پاکستان کا وزیر اعظم تبدیلی سرکار یعنی عمران خان بن گیا تو پاکستان کا خزانہ خالی دیکھتے ہوئے IMF کی سخت شرح سے بچنے کے لیے اپنے دوست ممالک سعودی عربیہ، یونائٹڈ عرب اماراتس اور چائنا سے قرضہ لیا، لیکن پھر بھی سن 2019 میں ملک کے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے $100 ملین کا قرض لیا گیا اور اس طرح اپنے دور میں ابھی تک $13 ارب مالیت کے بیرونی قرضے حاصل کر چکا ہے، جو ملکی تاریخ میں حاصل کردہ قرضوں کا دوسرا بڑا حجم ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کے لیے زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم رکھنے کے لیے قرضوں کا حصول بڑا ضروری ہے۔ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ وہ پہلے سے حاصل کردہ قرضوں کی واپسی کے لیے نئے قرض حاصل کرے، اور اس وقت پاکستان کا ٹوٹل قرضہ $270 بلین ہے۔ اس بھاری قرضے کو اتارنے کے لیے کیا حکمت عملی بنائی جائے؟ دوستو، اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ دوستو، اگر ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔